أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی توصیف، حمد و ثنائی، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر قسم کی بالائی و برتری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، اول تا آخر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پر انگنت بے شمار درود و سلام ہو۔ خصوص بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم محتشم عزیز دوستوں، ساتھیوں، پردہ نشین عزت دار ماں و بہنوں، آج کے اس جمعہ میں جو میرا موضوع ہے وہ موضوع ہے رمضان سے پہلے تزکیہ نفس، استقبال رمضان، رمضان سے پہلے رجوع اللہ، رمضان سے قبل توبہ و استغفار، رمضان سے قبل انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، رمضان سے قبل انسان اپنے معاملات کو ایک مرتبہ پھر ذرا ٹھہر کر یاد کر لے کہ کیسے اس نے اس تمام سال کو گزار کر اپنے آپ کو رمضان کے قریب کیا ہے۔ رمضان سے قبل تزکیہ نفس، تطہیر قلب، اور اسی طریقے سے انسان اپنے ذہن کو، اپنی جسمانی اعضاء کو، اور زمین پر رہ کر اس نے جو کل افعال اور اپنے جو ہے کرتوتیں کیے ہیں ان تمام عمل کو یاد کریں، اور پھر اللہ کے بارگاہ میں سچی طور پر رجوع ہو کر اپنے آپ کو پاک و صاف کرے۔ یہی کچھ مقصد سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان سے قبل اپنے معاملات میں آسانی اور اللہ سے رجوع ہونے میں آسانی، اور ہر قسم کے معاملات میں رجوع اللہ ہو کر صدق دل سے توبہ کر توبہ کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ پر معافی کے ساتھ رمضان میں مجھے اور آپ کو داخل فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، عزیز دوستوں،
جو موضوع آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ کس طریقے کی توبہ کر لیں رمضان سے پہلے۔ قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور یہ ڈرنے کا لفظ بار بار خطبہ ثانیہ میں ہر جمعہ خطیب اپنے خطبے سے عوام الناس کے سامنے تلاوت کرتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرنے کی بات عام مسلمان سے، یہ ڈرنے کی بات ایک عام انسان سے، یہ ڈرنے کی بات ایک عام عورت سے، یہ ڈرنے کی بات ایک عام مسلمہ عورت سے نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ جو ڈرنے کی بات کہی جا رہی ہے اسی ڈرنے والے سے کہی جا رہی ہے جو اپنی زندگی میں 5 وقتہ نمازی ہے۔ یہ ڈرنے کی بات اسی سے کہی جا رہی ہے جو اپنی زندگی میں رمضان کو پا کر روزے رکھتا ہے۔ یہ ڈرنے کی بات اسی سے کہی جا رہی ہے جو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہے۔ یہ ڈرنے کی بات اسی سے کہی جا رہی ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن معاملگی کے معاملات کرتا ہے۔ یہ ڈرنے کی بات اسی سے کہی جا رہی ہے جو عرش پہ رہنے والے اللہ سے ڈرتا ہے اور زمین پر فرش پہ رہنے والی مخلوق کے ساتھ رحم کے ساتھ معاملے ادا کرتا ہے اور اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے زیور سے آراستہ کرتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اسلام میں پورا داخل ہو جاتا ہے، اس پر مہر لگ جاتی ہے کہ یہ مومن ہے۔ مسلم اور مومن میں جو واضح فرق ہم کو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم نسبتی مسلمان ہیں، حسب نسب ہمارا اونچا ہے یا نیچا ہے اس سے ہمیں کوئی لین دین نہیں، مگر ایک بات جو ابتدائی میں عمومی طور پر سمجھ میں آ رہی ہے، ہر کوئی مسلمان ہے، مگر کیا مسلمان ہونا، کیا مسلم ہونا کافی ہو گیا؟ مسلم ہونے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے مسلم ہوں۔ تمام نبیوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے مومن ہوں۔ تو اس سے بات یہ پتہ چل رہی ہے ایک نبی اپنے آپ کو سب سے پہلے مسلم کہہ رہے ہیں اور ایک نبی اپنے آپ کو سب سے پہلے مومن کہہ رہے ہیں، تو بات وہ کچھ گہرائی سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اب ان کو اس سے آگے بڑھ کر ایک درجے پر چڑھنا ہے جس درجے کا نام مومن ہے۔ اور اس روزے سے جو مطلوب رکھا گیا ہے مقصد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کتب علیکم الصیام، جس نے تم پر کتاب میں روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اس سے پہلے بھی قوموں پر، ان کے رسولوں پر، نبیوں پر کتاب اتاری گئی اور ان کے لیے بھی روزے فرض کیے گئے۔ پتہ چل رہا ہے سابقہ میں بھی کتابوں میں روزے فرض کیے گئے اور ہمارے لیے بھی کتاب میں روزہ فرض کیا گیا، ان کے لیے بھی اس لیے فرض کیا گیا اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی اس لیے فرض کیا گیا تاکہ لعلکم تتقون، ہم اور آپ سب مل کر اللہ سے ڈرنے والے بنے، اپنے معاملے میں ڈر پیدا کرے، اپنی عبادتوں میں ڈر پیدا کرے، اپنی گفتگو میں ڈر پیدا کرے، اپنے لین دین میں ڈر پیدا کرے، اپنے ماں باپ کے سامنے ڈر پیدا کرے، اپنے بچوں کے معاملے میں ڈر پیدا کرے، اہلیہ کے ساتھ کلام میں ڈر پیدا کرے، لوگوں کے ساتھ معاملے میں ڈر پیدا کرے۔ یہ ڈر حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ اور یہی ڈر ہے جب انسان اس ڈر کو اپنے اوپر ہیبت کے ساتھ بٹھاتا ہے تو یہ ڈر اس کو توبہ کے دروازے پر لے جاتا ہے کہ جب دنیا میں ہر قسم کا دروازہ بند ہو گیا، دنیا میں ہر جگہ سے جو ہے نا امیدی ہو گئی، دنیا میں ہر جگہ سے دھتکار دیا گیا، دنیا میں ہر جگہ سے جو ہے جھڑکا دیا گیا، تو ایک مسلمان جب مومن بنتا ہے تو وہ مومن کو ایک ڈر نظر آتا ہے، ایک دروازہ نظر آتا ہے، جس دروازے کا نام، جس در کا نام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ، کہ وہ اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کرتا ہے اور حقیقت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ کہتا ہے اے اللہ ایسی توبہ میں کروں گا جس توبہ کے بارے میں تو نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور سچی توبہ کرو
کیونکہ جھوٹی توبہ کرنے والے منافق ہوتے ہیں، جھوٹی توبہ کرنے والے کافر ہوتے ہیں، جھوٹی توبہ کرنے والے مشرک ہوتے ہیں، جھوٹی توبہ کرنے والے یہود ہوتے ہیں، جھوٹی توبہ کرنے والے نصارہ ہوتے ہیں، جھوٹی توبہ کرنے والے بدعتی ہوتے ہیں، جھوٹی توبہ کرنے والے بدعات کو بڑھاوا دینے والے ہوتے ہیں، جھوٹی توبہ کرنے والے رسول اللہ کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹی توبہ کرنے والے شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ اور جھوٹی توبہ کرنے والوں کا ایک عظیم شیوا یہ ہوتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے دوست ہو کر فضول خرچی کرتے ہیں جب ان کے سامنے مساجد کے کام، جب ان کے کام میں مدارس کے کام، جب ان کے سامنے جو یتیم کے کام، جب ان کے سامنے مسافر کے کام، جب ان کے کام میں دین کی اشاعت کے کام کے بارے میں تعاون کی اپیل کی جاتی ہے تو وہ ایسے سمجھتے ہیں ان ملساووں کو، ان مسافروں کو، ان دین چلانے والے عزت مآب علماء کرام کو کہ ہمیشہ دین کے نام پر امت سے پیسہ مانگا جاتا ہے۔ یہی وہ دین ہے جس دین کی عزت سے، جس دین کی حفاظت سے، جس دین کی سلامتی سے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے زمین پہ آپ سب سے پہلے بندے ہیں، زمین پہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں، زمین پہ آپ سب سے پہلے اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، اور آپ کی گناہوں سے ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جہنم سے بچایا جائے، آپ کو جنت کی طرف قریب کیا جائے۔ یہ روزے کا مقصد اللہ سے ڈرانا ہے، یہ نماز کا مقصد اللہ کے قریب کرنا ہے، یہ زکوٰۃ کا مطلب آپ کے مال کو صاف کرنا ہے، یہ صدقہ و خیرات کا مطلب آپ ہی کے مال کو بڑھاوا دینا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور یہ بات پر یقین مومن رکھتا ہے، مسلم نہیں، جو درجے پر پہنچتا ہے کامل مومن کے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، توبہ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں حتی الامکان آپ کے سامنے چیزیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، 7 چیزیں، 7 امر، 7 کام ہمیں کرنی ہے میرے بھائیو عزیز دوستو۔ خواتین بھی غور سے سماعت فرمائیں، یہاں پر موجود سارے لوگ غور سے سماعت فرمائیں تاکہ میری گفتگو کرنے کا مقصد اور آپ کے سننے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ پہلی جو شرط لگائی گئی ہے توبہ کے لیے، رمضان سے قبل جس قسم کی توبہ اللہ کو مطلوب ہے، اس میں سب سے پہلی شرط کسی حالت میں اور کبھی کسی مہینے میں یا کسی دن میں کی جائے، پہلی شرط جو لگائی گئی ہے وہ اخلاص کی شرط لگائی گئی ہے۔ توبہ میں اخلاص، توبہ میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اور انسان زمین پر ڈرے آسمانوں میں رہنے والے رب، ساری کائنات کو چلانے والے تنہ تنہ رب کو یا توبہ کر رہا ہوں یا دھوکہ دے رہا ہوں، نماز پڑھنے کی بات کر رہا ہوں تو پھر چھوڑ کیوں رہا ہوں، شراب سے جو ہے توبہ کر رہا ہوں تو پھر بعد میں پی کیوں رہا ہوں۔ دوست یاد دلا رہے ہیں اس کو، انسیتہ، کیا تو بھول گیا پہلے ہمارے ساتھ محفلوں میں بیٹھا کرتا تھا، ہمارے ساتھ جوا کھیلا کرتا تھا، ہمارے ساتھ جو ہے تماشے کیا کرتا تھا، ہمارے ساتھ جو ہے فلمیں دیکھنے چلا کرتا تھا، کیا اب تو اپنے اوپر تقوی کا لبادہ اڑا ہے، تیری داڑھی لمبی نظر آ رہی ہے، تو کرتے پیجامے میں نظر آ رہا ہے، تیرے ٹخنے کے اوپر سے تیرا پیجامہ نظر آتا ہے، تیرے جیب میں مسواک نظر آ رہی ہے، تیرے سر پر ٹوپی نظر آ رہی ہے، کیا چیز نے تجھے ایسے بنا دیا؟ ابھی تیری عمر کیا ہے؟ تو 22 سال میں ہے، تو 17 سال میں ہے، تو 23 سال میں ہے، تو 25 سال میں ہے، نوجوانی میں ہے، تو ایک عمر کے حصے میں ہے، زندگی ابھی بہت باقی ہے، ایک وقت آئے گا جب تو اللہ کی مسجد کو پکڑ لے، مگر تجھے کیا یاد نہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کہاں کہاں کھایا کرتا تھا، کہاں کہاں جایا کرتا تھا، کہاں کہاں آیا کرتا تھا۔ توبہ کرنے کی سب سے پہلی عظیم شرط جو لگائی گئی ہے اخلاص کی لگائی گئی ہے، اور اخلاص کے معاملے میں کہا گیا ہے سوچ لے انسان توبہ کرنے سے پہلے جس بات پر توبہ کر رہا ہے، کس رب کے بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، اگر اس توبہ کو نبھا سکتا ہے تو کر لے، ورنہ پھر اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ توبۃ النصوحہ کی توفیق دے، جب کبھی میں توبہ کروں پھر کبھی پلٹ کر اس راستے پر نہ جاؤں، مجھے ایسا لوٹا دے تیری طرف کہ کوئی دنیا کی طاقت مجھے پھر دنیا دار بنا نہ سکے۔ اخلاص کی نیت کے ساتھ اخلاص کی توبہ، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو تو سچی توبہ کرو، جھوٹی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ یقین مانو میں اگر کسی نے اپنی توبہ سے اللہ کو دھوکہ دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، اللہ اکبر۔
دھوکہ دینے والا یہود ہو سکتا ہے، نصارہ ہو سکتا ہے، نصرانی ہو سکتا ہے، اہل ہنود ہو سکتا ہے، غیر مسلم ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے۔ منافقوں کی علامت توبہ سے دھوکہ دینے کی، ایک انسان مسلم مومن کے درجے پر آنے کے بعد مومن کی عظیم صفت ہے اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ دوسری بات، توبہ کے لیے جو دوسری شرط لگائی گئی، دوسری شرط میں کہا گیا اعتراف جرم، اقرار گناہ۔ جس کام کو انہوں نے کیا ہے زمین پر اس کو مان لے، چاہے کسی عہدے پر ہو، دنیا کے معمولی عہدے پر ہو یا دنیا کے بڑے سے بڑے منصب پر ہو، چاہے میں یہاں پر ممبر سے خطیب ہی کیوں نہ ہو، اگر میں نے زمین پر گناہ کیا ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم سے خطا ہوتی ہے، سب سے بہترین خطا کار کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اس کیے ہوئے عمل پر توبہ کر لے، اعتراف کر لیں، بندوں کے سامنے بھی معاملے کو صاف کر لیں اور اللہ کو بھی وہ معاملہ کہہ دے، ہاں اللہ میں ضد نہیں کرتا، اس معاملے میں نے کیا ہے، اے اللہ میں تیرے سامنے اقرار ہوتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے آ رہا ہوں تاکہ تو مجھے معاف کر دے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، اللہ کی غیریت کو شرم آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے وسعت غفاریت کو، اپنی جباریت کو، اپنی قہاریت کو رحم دیتے ہیں اور کہتے ہیں بندے نے مجھے پکارا ہے، توبہ کے دروازے سے پکارا ہے اور یہ کہتے ہوئے پکارا ہے، اے اللہ کے رسول کہتے ہیں ان العبد، بے شک جب بندہ اذا اعترف، قبولیت کے ساتھ، اعتراف کے ساتھ، اقرار کے ساتھ قبول کرتے ہوئے جس گناہ کو کیا ہے، رمضان سے قبل ہم میں سے بیٹھا ہوا ہر وہ شخص یاد کرے کہ اس سال میں کس کس کے ساتھ کیسا گناہ کیا ہے، بندوں کے ساتھ حقوق العباد میں کیا گناہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں کیا، حقوق اللہ میں کیا گناہ کیا ہے، اعتراف کرتے ہوئے ہاں اتنی نمازیں چھوٹ گئی، ہاں اتنے روزے رہ گئے، ہاں اتنے معاملات صدقات رہ گئے، ہاں میری زکوٰۃ رہ گئی تھی پچھلی سالہ، ہاں میں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، ہاں میں نے فلاں بندے کو دھوکہ دے دیا، مسعود بھائی کا مال میں نے کھا لیا، رفیق بھائی کے ساتھ میں نے ناانصافی کر دی، عبد الرحیم کے ساتھ میری زیادتی ہو گئی، عبد الرفیق کے ساتھ میں نے جو ظلم کیا۔ اعتراف کے ساتھ جب بڑھ جاتا ہے، اعتراف کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے، ثم تاب، پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ کہتے ہیں اس پر فرض ہو گیا ہے، اس پر لازم ہو گیا ہے کہ میں رحم کروں، اسے معاف کروں، اسے جو ہے بخش دوں، کیوں؟ اس کی امیدی کا سہارا صرف ایک در تھا، جس در کو اس نے پکڑا ہے، اللہ رب العزت کا در، اعتراف کے ساتھ۔ تیسری جو بات کہی گئی ہے توبہ کی قبولیت کی شرط میں، رمضان سے پہلے جس بات کو مجھے اور آپ کو مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی نیت سے توبہ کر، گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی نیت سے توبہ کرنا۔ ہم میں سے مسلمان، ہم کمزور مسلمان، مومن مسلمان ہیں، بزا اوقات ہوتا ہے اے اللہ میں اس کام کو چھوڑ دوں گا، مگر پھر محافل کے ذریعے سے، ماحول کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے آپ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں بدعات سے، پھر کوئی ایک بدعتی آتا ہے آپ کے گھر میں وہ غلط رسم کو انجام دیتا ہے، آپ اس رسم سے بچتے پھرتے ہیں، پھر آپ کو مدعو کیا جاتا ہے دعوت کے ذریعے سے، آپ گناہ کو چھوڑنے کی مصمم ارادہ کرتے ہیں، پھر کبھی ماحول، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر کوئی سوچے کہ وہ کہاں سے دین سیکھ رہا ہے تو اس کو بات پتہ چلے گی کہ میں جس ماحول میں بیٹھ رہا ہوں، پڑھنے لکھنے والوں میں بیٹھ رہا ہوں تو علم سیکھ رہا ہوں، آوارہ گردی کرنے والوں میں بیٹھ رہا ہوں تو جہالت سیکھ رہا ہوں، کارخانے میں جا رہا ہوں تو میں اس کے ماہر لوگوں سے اس کی جو ہے ٹیکنک سیکھ رہا ہوں، گاڑی بنانے کی، فریج بنانے کی، اے سی بنانے کی۔ اگر میں لکڑہارے کے پاس جا رہا ہوں تو لکڑی کاٹنے کی صلاحیت میرے اندر آ رہی ہے۔ اگر میں اچھے لوگوں میں اٹھ رہا اور بیٹھ رہا ہوں تو وہ اچھے لوگ کس کیٹیگری کے ہیں، دین سے ناواقفت رکھتے اچھے ہیں تو وہ انگریز ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، تو ان کا ماحول میرے گھر میں غیر مذہبی ماحول، مغربی تہذیب میرے بچوں کے اندر بالوں پر اثر کر رہی ہے، ناخن پر اثر کر رہی ہے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے یہود و نصارہ کا، وہ ذرا غور کرے کہ کس ماحول میں اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے، کس ماحول سے وہ گناہ کر رہا ہے، کس ماحول نے وہ گناہ اس کو دیا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کی اس نے توبہ کی ہے، پھر بار بار پلٹ کر وہ گناہ کیوں آتا ہے، تو انسان کو پتہ چلے گا، کیا پتہ چلے گا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اس نے اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اپنے ہاتھ سے اس ہلاکت کا سامان کیا ہے، اپنے بچوں کو مسجد میں مکتب پہنچاتا ہے، پھر انہی بچوں کو 8 گھنٹے ایسا لائف اسٹائل اختیار کرنے کے لیے اسکول کی نظر کرتا ہے جہاں پر اسے یہود و نصارہ کی جو ہے تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ یا انسان جس گناہ کو چھوڑنے کی مصمم ارادہ کر چکا ہے، توبہ کیا ہے، پھر پلٹ کر اگر گناہ آ رہا ہے تو توبہ میں کمی رہ گئی۔ میری ماں اور بہنوں، میرے عزیز دوستو، غور کیجئے کہ آپ نے مانگنے میں کمی رہ گئی، پہلی بنیاد آپ کی چھٹ گئی تھی اخلاص کی۔ آپ اس گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں، گناہ کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کی کمی رہ گئی تھی پہلی بنیاد میں اخلاص کی۔ لہذا پہلا بنیاد اخلاص، دوسری بنیاد اعتراف جرم، اقرار کرے، اس پر قبول کرے میں نے یہ کام کیا ہے اور اس کام کو چھوڑنے کی فکر کرے۔ اللہ سے دعا ہے اس کام تمام لوگوں کو اپنے اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص مجھے اپنے گناہوں سے اللہ اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چوتھی شرط، چوتھی جو شرط ہے، عزم مصمم، عزم کرے، توکل کرے، بھروسہ کرے، جس سے معافی مانگ رہے ہیں اس کی طاقت کو جانے، اس کی بادشاہت کو پہچانے، اس نے زمین پر کیسے کیسے واقعات کیے، انا ربکم الاعلی کہنے والے کو غرق کر دیا۔ جس بچے کو مارنے کی بات کہی جا رہی تھی اسی گھر میں اس بچے کی پرورش کر کر بتا دی۔ مچھلی کے پیٹ میں ابراہیم یونس علیہ السلام کو محفوظ کیا، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ جس رب کو میں پکار رہا ہوں اس پر عزم مصمم کے ساتھ اس کو پکارے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں اس کو پکارنے کے بعد پھر کسی دوسرے کو پکارنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑنے والی۔ پکارے۔ مشرکین مکہ کا کیا عمل تھا؟ اللہ کو پکارتے تھے اور پھر بت پرستی بھی کرتے تھے، غیر اللہ کا ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال ہو گیا تھا، مگر ان کے اندر شرک کی ملاوٹ تھی، اللہ نے ان کو جو ہے غیظ و غضب کے ساتھ غارت کر دیا۔ مگر ہمارے لیے عزم مصمم، جب ایک مومن زمین پر اللہ کو عزم کے ساتھ توبہ کے لیے پکارتا ہے، قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور جن لوگوں نے اپنی برائی کو پہچان لیا کہ میں یہ فاحشہ، والذین اذا فعلوا فاحشہ، میں یہ برا کام کر رہا ہوں اور میں نے اس کو پہچان لیا یہ برا ہے، او ظلموا انفسهم، اور اس برا کام سے میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، ذکروا اللہ فاستغفروا، اور وہ یاد کرے اپنے رب کو اور استغفار کرے، فوری روئے، آنکھوں سے آنسو بہائے، لذنوبہم، اپنے گناہوں پر روئے، وہ یاد کر لے کہ اگر اللہ مجھے پکڑے تو کیسے پکڑے گا۔ سابقہ میں مشرکوں کو، منافقوں کو، کافروں کو اس نے کیسے پکڑا تھا، جنگ بدر میں کیسی عبرتناک شکست ہوئی، جنگ احد میں اللہ نے کیسی مدد کی۔ آپ دیکھتے ہیں تاریخ اسلام کی جتنی جنگیں لڑی گئی وہاں پر مسلمانوں کے مقابل میں آنے والوں کا اللہ نے کیا کیا حال کیا، اور تاریخ اسلام کی جتنی جنگیں آپ پڑھیں گے 80 سے 82 جنگوں میں جتنی جنگیں لڑے گئی ان کا ایک اعداد و شمار آپ جب نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے 1014 کا شمار ہے، جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جو جانیں گئی ہے اس کے نمبرات کم ہیں اور آگے والوں کے نمبرات زیادہ ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے زمین پر اسلام اتنا شانتی اور امن والا مذہب ہے جس کے لیے 82 جنگیں لڑی گئی اور اس میں 1014 لوگوں کی جانیں گئی، اور اس میں سے بھی 80% حصہ مشرکین کا ہے، منافقین و کافرین کا ہے، اس میں 20% حصہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ کیوں؟ جب جنگ احد میں ابتدا میں ان کو شکست ہوئی اور انہوں نے بھول کر اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ان کے حکم کی جو ہے نافرمانی کی، اللہ نے پہلے شکست سے دوچار کیا، پھر بعد میں ان کو فتح ہوئی۔ کس وجہ سے ہوئی؟ انہوں نے پہچانا کہ ہم نے اپنی جانوں پر کیا ظلم کیا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑا۔ فقد اطاعنی اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ہم سے اللہ کے رسول کی اطاعت میں کمی ہو گئی
انفسہم، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، فاستغفروا، ہم ظلم کر لیے تو ہمیں رونا چاہیے اللہ سے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں وہ فتح بھی آئی جس میں بغیر خون بہائی کی جنگ جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ اعزاز میرے اور آپ کے مذہب اسلام کو حاصل ہے جس کو ہم اور آپ ان الدین عند اللہ الاسلام کہتے ہیں۔ تاریخی فتح مکہ ہوئی جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب لوگوں نے اللہ سے رجوع کیا اللہ نے ایک بڑی فتح ان کو میسر کی۔ پھر اس میں کمپرمائز کے لیے صلح حدیبیہ بھی رکھا گیا۔ اللہ کے رسول کی دانش مندی، اللہ کے رسول کی دور اندیشی، اللہ کے رسول کی حکمت عملی، اللہ کے رسول کا صبر و استقلال، دشمنوں کی ہر کنڈیشن کو مان کر خاموش بیٹھنا، پھر لشکر جرار اور مومنانہ لشکر کے ساتھ فتح مکہ کے لیے نکلنا۔ 1,44,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو کہنا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو دو چیزوں کو پکڑ لے گا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولی، میری سنت۔ میرے بھائیو عزیز دوستوں، گناہ چھوڑنے کے لیے گناہ کو پہچاننا ضروری ہوگا۔ صحابہ اکرام سلف صالحین اپنے گناہ کو پہچانے، اللہ نے انہیں عظیم عظیم فتوحات سے جو ہے سرفراز کیا۔ اگر آج اس زندگی میں ہم اپنے گناہ کی نوعیت کو پہچان لیں گے کہ کس کے ساتھ کیسا گناہ میں کر رہا ہوں، اگر اس پر معافی مانگیں گے، اس سے بڑی فتح اس کو اس کی زندگی میں انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ بہتر ہی بہتر ہوگا مستقبل میں۔ کبھی اپنے آپ کی ہمت کو پست نہ کرے، اللہ کو پکارے، استغفار کرے، اور پھر کیا کرے؟ آگے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ جان لے کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی گناہ معاف کرنے والا ہے بھی نہیں، اس کے علاوہ کوئی معاف کر بھی نہیں سکتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور پھر اس گناہ کو اصرار کے ساتھ دہرائے نہیں، اصرار نہ کرے اس گناہ پر، پھر بعد میں اس گناہ کو آنے نہ دے، اس بات کا علم رکھتے ہوئے معافی مانگ لے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس کو علم ہو کہ میں اب نہیں دہرانے والا، اگر اس کا غضب نازل ہو گیا تو میں نہیں بچنے والا، اگر اس کی رحمت میرے پاس آ گئی تو اس کی شان کریمی کی کیا کہنے۔ انسانوں میں انسان ہی خود دیکھیں گے کہ گناہ پہ معافی مانگنے والے کے درجات دنیا میں ایسے بلند ہوئے، پہلے نمازی نہیں تھا نمازی ہو گیا، پہلے 100 لوگوں کا قاتل تھا اب جنتی ہو گیا، پہلے لوگوں کے ساتھ معاملہ داری میں حضرت عمر کہتے ہیں جب مصر کے لیے نکلے اپنے غلام کے ساتھ، جب اس کے غلام کی باری گھوڑے پر بیٹھنے کی آئی اور حضرت سیدنا عمر کی باری نیچے ٹھہر کر مہر پکڑنے جو ہے گھوڑے کی مہار پکڑ کر چلنے کی آئی، تو تھکان کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس جوتیوں کو کھندے پر رکھ لیا، تو ان کے غلام نے کہا اے سیدنا عمر آپ امیر ہیں، آپ خلیفہ ہیں، خلیفہ کو یہ بات کیسے زیبا دے گی کہ وہ اپنی چپلوں کو جو ہے اپنے کھندے پر رکھتا ہے، دیکھنے والے مصر میں کیا کہیں گے، آپ فتح کے لیے چابیاں وصول کرنے کے لیے جا رہے۔ حضرت عمر نے کہا انا کنا اذل قوم، انہوں نے یاد دلایا یاد کرو ہم ذلت کی وہ گہرائی میں تھے، ہماری عزت کی تم کیا بات کرتے ہو دنیا کے لوگوں کے سامنے، ہم تو وہ قوم تھی جو ذلت کی گہرائیوں میں تھی۔ فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ایک ہمارے سینے میں اسلام آیا، ہم نے توبہ کی گناہ کو چھوڑا، اس سے ہماری عزت میں اضافہ ہوا، گناہ کو چھوڑنے کے بعد ہماری عزت میں اضافہ ہوا۔ اگر ہم پھر لوگوں کی عزت کا خیال کریں گے اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا کے سامنے ہمیں ذلیل کر دے گا۔ دیکھنے والوں نے کہا خلیفہ ہو کر اتنی عظیم بات کہہ رہے ہیں، خلیفہ ہو کر اتنی ندامت والا عمل پیش کر رہے ہیں، خلیفہ ہو کر اپنے غلام کی جو ہے گھوڑے کو پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ایسا انسان ہی صحیح اپنے عہدے کا مالک ہے، اللہ سے ڈرتا ہے تو یہی لوگوں کی صحیح رہبری بھی کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، توبہ کی قبولیت کی 5ویں شرط، سب سے اہم شرط، انسان کو بدعت سے توبہ کرنا ہوگا، کیونکہ بدعت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس انسان کی توبہ نہیں، استجرت توبہ، جو توبہ کر رہا ہے علی کل صاحب بدعہ،
جو اپنے تمام معاملات میں وہ انسان جو اللہ کے لیے توبہ کر رہا ہے، اگر وہ زمین پر بدعت کر رہا ہے، بدعت یعنی وہ عمل جس کو نبی نے نہیں بتایا، وہ عمل جس کو صحابہ نے نہیں کیا، وہ عمل جس کو سلف و صالحین نے نہیں کیا، وہ عمل جس کو تابعین نے نہیں کیا، وہ عمل جس کو تابعین نے نہیں کیا، اس کا مطلب 3 ادوار آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ پہلا دور خود اللہ کے رسول اور صحابہ کا دور، دوسرا دور ثم الذین یلونہم تابعین کا دور، تیسرا دور تابعین جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ 3 دور سے اگر اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں مل رہی کہ فلاں عمل کو ہمیں کرنا ہے، اگر زمین پر رہ کر انسانوں نے اس دن عمل کیا، اس کو شب برات کا نام دیا، شب معراج کا نام دیا، یا اور کسی اور رات کا بیان دیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کے دین میں امانت میں خیانت کی بات کہی۔ بدعتی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بدعت کیا ہے؟ یلفعل المخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے زمین پر ایسا کام کر کر دکھایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ اس نے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگائی، الزام مانا، آپ کو خائن کہا اس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین مکہ اور کفار مکہ یہ بات تک کہہ دیے تھے، تمہارے بیچ میں ایک ایسے رسول آئے ہیں جنہوں نے اب تک وہ کام بھی جو لوگوں کو نہیں سکھایا گیا تھا وہ کام تک تمہیں سکھا دی ہے، یعنی لوگوں کو استنجا کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں، لوگوں کو وضو کی احتیاط بھی بتائی ہے، لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب بتائے ہیں۔ خود مشرکین مکہ، منافقین مکہ اور کفار مکہ اعتراف کرتے تھے اللہ کے رسول کی تعلیم کا، آپ کے اخلاق کا، اور آج کے دور کا انسان اپنی بدعت کو جلسے کے طور پر بڑے اسٹیج پر بیان کرتا ہے، لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، اس بدعت پر جمع کرتا ہے، اس بدعت کا اعلان کرتا ہے، اس بدعت پر لوگوں کو جمع کر کر بوانگ دہن اعلان کرتا ہے کہ یہ کام اچھا ہی تو کام ہے نا، اچھا ہی تو کام ہوا، نماز اچھی ہی کے لیے پڑھی جا رہی ہے، قرآن اچھائی کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اچھے جملے ہی تو کہی جا رہے ہیں، قرآن کا اضافہ ہی تو کیا جا رہا ہے، قبروں پر پھول ہی تو پیش کیے جا رہے ہیں، قبروں کی زیارت ہی تو کی جا رہی ہے۔ سن لے، آپ کان کھول کر سن لے، نماز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، 2 رکعت فجر میں 3 رکعت کا تصور نہیں، 4 رکعت ظہر میں 5ویں رکعت کا تصور نہیں، 4 رکعت عصر میں 5ویں رکعت کا تصور نہیں، 3 رکعت مغرب میں 4 رکعت کا تصور نہیں، عشاء کی 4 میں 5 کا تصور نہیں۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے اللہ کے فرائض میں کسی زیادتی کا تصور نہیں، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے اللہ کے رسول نے کہا میں نے تم کو مکمل دن پہنچایا ہے، الا هل قد بلغت، کہو کیا میں نے تم کو پورا دن نہیں پہنچایا ہے؟ اس حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کی نورانی جماعت سے کہا کہو کیا میں نے تم کو دین پورا نہیں پہنچایا ہے؟ تمام نے کہا آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے رسول آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، قد بلغت، میں نے تمام چیزیں پہنچا دی ہے۔ اب اس کے بعد جس نے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کیے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، توبہ قبول ہونے کے لیے سب سے عظیم شرط بدعت سے پاک ہونا ہے، بدعت کو چھوڑ کر آنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ والد کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھنا کہ ماں کیا کہے گی، یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھنا کہ خاندان والے کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھنا کہ دوست احباب کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھنا کہ بزرگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پرنسپل کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھنا جس محلے میں جس گلی میں رہ رہا ہوں وہاں کے لیڈر کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھنا ہے مجھے جس اسکول میں پڑھتا ہوں وہاں کے پرنسپل کیا کہیں گے، یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھنا میں جس خاندان میں پیدا ہوں اس آبا و اجداد میں سب سے بڑا بزرگ انسان جو میرا نانا ہے یا دادا ہے وہ کیا کہے گا۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا پسند کیا ہے، اللہ کے رسول نے میرے لیے کیا پسند کیا ہے، اللہ نے میرے لیے مکمل دین پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے نبوت 40 سال کے بعد 23 سال تک آپ ہمارے بیچ میں زندہ حیات رہے، اس کے بعد انتقال ہوئے۔ اللہ کے نبی نے 23 سالہ زندگی میں یہ کام کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو فبحا، کیا ہے تو قبول ہے، اگر نہیں کیا ہے تو میں انکار کرنے کے لیے اپنی جان تک کو پیش کر دوں گا، مگر میں بدعت کو اس زمین پر انجام نہیں دوں گا۔ کیوں؟ میرے نبی نے میری محبت میں کہا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وہ عمل جو ہمارے عمل سے ثابت نہیں، ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو جو ہے کچرے دان، کوڑے دان، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو رد کر دیا جائے گا۔
حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا، اس کو ہماری جماعت سے بے دخل کر دیا جائے گا، اس کو مسلم نہیں، اس کو مومن نہیں، اس کو بدعتی کہا جائے گا۔ وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے۔ بدعت کرنے والے کو سوچنا چاہیے اللہ کے در کے علاوہ کن کن دروں کا اس نے سفر کیا ہے۔ عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کن کن لوگوں کی کتابوں کی باتوں کو پڑھ کر فلاں کی سنت، فلاں کا طریقہ، فلاں پیر کی بات، فلاں مولوی کی بات، فلاں امام کی بات، ہم امام الانبیاء کی بات پیش کر رہے ہیں، ہم رب العزت کی بات پیش کر رہے ہیں، ہم سب سے بڑے اعظم کی بات پیش کر رہے ہیں۔ انسان کو جائزہ لینا چاہیے میں کس سے بھیڑ رہا ہوں، کس سے کیا بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جب تک اس بدعتی کی توبہ قبول نہیں بدعاہا، جو اپنی بدعت سے صاف نہ ہو جائے۔ اذا تدعى الرجل، وہ انسان جو بدعتی ہے وہ فوری کیا کرے، اذا تدعى الرجل، وہ انسان کیا کرے، اپنی بدعت پہ توبہ کرے، بدعت پر توبہ کرے۔ میرے بھائیوں، نزیہ من قلبہ، اپنے قلب سے، اپنے دل سے اس بدعت کو برا جان کر نکالے۔ نزیہ من قلبہ، اپنی بدعت کو اپنے دل سے نکالے، پہچانے دین کو خالص کرے۔ میرے بھائیوں، کہا گیا اس کے سامنے حدیث، اس کے سامنے سنت بھی جب بخاری کا حوالہ، ترمذی کا حوالہ، جامع کتابوں کا حوالہ بھی پیش کر دیا جائے، وہ کہتا ہے فبیہا، قبول کرتا ہوں، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، مگر میں اپنے مسلک کے مخالف نہیں جا سکتا، اپنے امام کے مخالف نہیں جا سکتا، اپنی امام کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حدیث کی بات، سنت کی بات پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور کر لے اس کی بدعت نے اس کو کتنا گمراہ کیا ہے کہ قرآن کی بات آ جانے کے بعد، حدیث کی بات آ جانے کے بعد اگر بدعتی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے امام کے تابع ہوں، میں اپنے مسلک کے تابع ہوں، میں اپنے پرانے دین کے تابع ہوں، میں اپنے پرانی خاندانی رواج کے تابع ہوں، تو ذرا غور کر لے بدعتی کی توبہ قبول ہونے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعت کرنے والے کی توبہ کو بدعتی کو دیکھتے بھی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ چہرہ پھیرنے والے ہیں، بدعتی کی طرف نظر نہیں کرنے والے۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ میرے اور آپ کے بیچ میں کوئی بدعت ایسی ہے جو دین میں نہیں مل رہی ہے، اللہ اس سے رمضان سے پہلے مجھے اور آپ کو پاک و صاف فرمائے۔ چھٹی شرط، توبہ قبول ہونے کی چھٹی شرط، الندم التوبہ، توبہ کرنے والا ندامت کے ساتھ نرمی سے جھک کر عاجزی انکساری کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ کرے۔ ساتویں اور آخری جو شرط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ان اللہ لا يقبل التوبة ما لم يغرغر وما لم يغرغل، کہ اس شخص کی توبہ نہیں ہوتی جس نے موت کے وقت اپنی آنکھوں کو جما دیا، عین الملک، فرشتے اس کو دکھ گئے، والتفت الساق بالساق، ایڑی ایڑی پر چڑھ گئی، موت کا وقت قریب آ گیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جان نکل کر حلق تک آ گئی اور حلق سے نکل کر آنکھوں میں ظاہر ہو گئی، نظریں ایک جگہ ٹک گئی، جس کو ہم اور آپ سکرات کہتے ہیں۔ ایسے وقت میں فرعون نے بھی توبہ کی تھی، ایسے وقت میں جو ہے بڑے بڑے بادشاہ ہیں جو نافرمان گزرے، جنہوں نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا تھا، انہوں نے بھی اللہ کے ڈر سے توبہ کی تھی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ اس زمین پہ رہنے والے لوگوں کے لیے تو اللہ نے بہت موقع رکھا ہے، جب تک سورج مشرق سے نہ نکلے، ابھی تو سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، ان کے پاس وقت ہے، جب مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا توبہ قبول ہونے والی نہیں۔ اندازہ لگائیے کتنا وقت ہے توبہ کرنے کے لیے۔ اگر ایڑی ایڑی پر چڑھ گئی، اگر سانسیں حلق میں آ کر اٹک گئی، اگر نظر ایک جگہ جا کر ٹھہر گئی، اس وقت میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح الجامع میں، سلسلہ صحیحہ میں آپ متواتر روایات پڑھیں گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں موت کی وقت کی توبہ ہرگز قبول نہیں، آخری وقت کی توبہ ہرگز قبول نہیں۔ آخری وقت میں جب ہوش چلے گیا، سکرات میں پہنچ گئے، مرض میں آ گئے، توبہ کر رہے ہیں، توبہ قبول نہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ سے جو ہے شکر گزاری کرنا چاہیے، رمضان آنے سے پہلے جسمانی اعضاء مضبوط ہے، صحت میں ہے، ہوش و حواس میں ہے، اللہ سے آخری جو توبہ کی جو شرط ہے، جس میں رکھی گئی یہ شرط، موت سے پہلے توبہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے تو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان میں داخل فرمائے، رمضان کا مہینہ دیکھنا توفیق عطا فرمائے، اس کی عبادات، اس کے انوارات، اس کی رحمت سے مجھے آپ کو مستفید فرمائے، اس کی نعمتوں سے مجھے اور آپ کو سرفراز فرمائے۔ ہمارے بیچ میں جو بیمار ہے، ہمارے بیچ میں جو
قرض میں مبتلا ہے، ہمارے بیچ میں جو بن بیائی بہن ہے، ہمارے بیچ میں جو صاحب اولاد ہے، جن کو اولاد نہیں بھی ہے، اللہ تمام کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے، اللہ سب کی شادیوں کا انتظار فرما دے، قرضوں کا انتظام فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام یہاں پر بیٹھے مسلمان مومن بھائیوں مرد عورتوں کو موت سے پہلے تمام توبہ کی شرطوں کو پورا کرتے ہوئے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے مجھے سب سے پہلے بعد میں آپ کو توبہ کی سچی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله أعلم بما تصنعون.